عجیب نکتہ خیال میں آیا ہے کہ یہ سورۃ یاسین 22ویں کے اخیر میں شروع ہے اور 23ویں میں جا کے پوری ہو رہی ہے۔ پورے قرآن کریم کے جو 30 پارے ہیں اس کے حساب سے اب یہ 22 کا آخر اور 23 کا آغاز دے کے یہ بالکل وہی جگہ ہے جس جگہ انسانی جسم میں دل ہوتا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ جی ان لکل شیء قلبا وقلب القرآن یاسین پر کلام ہے، تو پہلی بات یہ کہ کلام محدثین کا نہیں ہے بلکہ اس سے نچلے درجے کے لوگوں کا ہے۔ دوسری بات یہ کہ مفسرین کے ہاں یہ حدیث متواتر ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ جرح مبہم جو ہے لا يقبل ولا يلتفت الیہ، جرح مفسر ہونا چاہیے۔ اور چوتھی بات یا تیسری بات یہ ہے کہ وہ کون سی حدیث ہے کہ جس پر کلام نہیں ہے؟ کیا انما الاعمال بالنیات پر ابن حزم نے کلام نہیں کیا؟ کیا ابن حزم ظاہری نے انما الاعمال بالنیات کے بعد امام بخاری کے احادیث کو ترک نہیں کیا؟ جبکہ انما الاعمال بالنیات آیت من آیات اللہ کی طرح اشد اور اکد ہے۔ اس لیے احادیث پر کلام یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ حدیث نہیں ہے، بلکہ احادیث پر کلام تو محدثین کا کمال اور فن ہے، اور احادیث پر کلام تو روایتاً یا درایتاً ہونا چاہیے۔ خطیب نے 2 کتاب لکھی، ایک الروایہ دوسری الدرایا۔ ابن حزم کہتے ہیں مجھے ترمذی امام یا اس کے سنن کا پتہ ہی نہیں ہے۔ کیا ابن حزم کی اس جہالت سے امام ترمذی بما السنن الجامعہ جو آفاق کا چاند ستارہ ہے اس سے اس کے مقام میں کوئی فرق آیا ہے؟ یا غیر مقلد جو حقیقت میں غیر متبوع اور ناکارہ کائنات ہے، وہ امام الائمہ سراج الامہ الامام العظم ابو حنیفہ النعمان کے بارے میں قلت حدیث کی نسبت کرتے ہیں؟ کیا اسے امام کے منصب امام اعظم میں کوئی فرق آیا ہے؟ جبکہ ان کا مذہب متواتر فی الکائنات ہے۔ 12 لاکھ مسائل تو کوثری نے نقل کیے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق امام اعظم کے اصول اور فروع جو اکٹھے کیے گئے ہیں 1 کروڑ 12 لاکھ 70 ہزار مسائل ہیں۔ یہ 1 کروڑ 12 لاکھ 70 ہزار مسائل امام صاحب نے کن احادیث و روایات سے نکالی ہے؟ ان میں اختلاف کس قدر ہے؟ 6 مسئلوں میں، باقی سب مسلمات ہیں۔ حضرت اقدس حضرت الاستاذ محدث العالم فقیہ الی ثانی، اپنے اکابر و اسلاف کا عکس ثانی، حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بنوری مولانا سرفراز خان کو تسکین الصدور کی تقریر و تصدیق میں لکھتے ہیں کہ سطح النظروں نے اور کجرائے و کج خیالوں نے ذرا سا کلام کسی حدیث یا راوی پر دیکھا، بس حدیث کے جانی دشمن ہو گئے۔